میں دعا کر رہا ہوں اندر دل سے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ کس سے مانگ رہے ہو؟ بے یقینی اللہ سے مانگ رہے ہو؟ بے یقینی ہے؟ کیا بات ہے؟ یقین سے مانگو، اس کو دل سے پکارو، پھر دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اس نے طریقے تو خود سکھا دیے ہیں ہمیں. اول آخر درود شریف پڑھو، مجھے پکارو، پھر سنو. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کرنے لگا. حضور نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کر. دعا سے پہلے اللہ کی میں آپ کو یاد کرانے کے لیے بلوا رہا ہوں، اللہ کی. ہم لوگ یا اللہ بس اتنا کہہ کے دعا شروع ہو جاتے ہیں. تعریف کرو. کچھ نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. بہترین تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف ہے یا نہیں ہے اللہ کو اس کے پاک ناموں سے؟ کتنے دیہاتی لوگ حالانکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر دیکھو اللہ کا نام سنتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں سونا نام تیرا، پاک نام تیرا. وہ جملے کہتے ہیں. آپ کو شاید ان کی قدر نہیں ہو، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. حضور نے اس کو فرمایا تعریف کر پہلے پھر دعا کر. تو اس نے کلمات کہے، فرمایا اب دعا کر. اور حضور نے ہمیں کتنے سکھا دیے، اس نام سے پکارو، اس نام سے پکارو، یہ پڑھ کے پکارو تو ضرور دعا قبول ہوگی. جگہیں بتا دی، ٹائم بتا دیے، مگر ہمیں دلچسپی ہمارا بھروسہ امریکہ پر، روس پر، چائنا پر. ہم ان لوگوں کو یہ مدد کریں گے تو کامیابی ہوگی. مجھے بتاؤ اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اونچی. اور یہ لوگ، تم لوگ حکمران بنو بجائے اس کے کہ تم بھکاری بن رہے ہو، کیونکہ تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، بھول گئے ہو. کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ گندی گند. یہاں سے دین نکالنے کی کوششیں، آپ کو سیکولر بنانے کی کوششیں کہ کسی طرح ملحد ہو جائیں، یہ دین کو بھول جائیں. اور دین رہے بھی تو بس کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، مسجدوں میں بند کر دو، دین مسجد سے باہر نہ آئے. مسلمان کا دین تو ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اکیلا بھی ہو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس کو یقین ہے اللہ. آپ کو بگاڑا جا رہا ہے. یہ فیس بک آپ کو جو پیکج دیے جا رہے ہیں، آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور آپ ہو رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی عورتیں، سب کے سب، ان کا جتنا یقین اس پر ہو گیا ٹیکنالوجی پر، قرآن اور حدیث پر ان کا یقین نہیں. اور اس پر ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو آگے آ کے آپ کے دین کو خراب کرنے کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں. آپ نے چونکہ دین سیکھا نہیں، آپ ان کی غلط باتوں میں آ کے گمراہ ہو رہے ہیں. یعنی 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا تھا، آج کے ان بندوں کو ہی سمجھ آیا. 1400 سال میں کوئی نہیں سمجھا. یہ جو آج اٹھ گئے کہ نہیں جی یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہ آ گئے، انہوں نے آپ کے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہو نا؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کن لوگوں کا راستہ؟ سائنسدانوں کا، فلاسفرز کا، ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، یورپ والوں کا، ملکوں کا نام لوں میں ایسے ہی. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا. یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا، جن کو انعام سے نوازا تو نے، ان کے راستے پر. تو وہ کون ہے؟ تو دوسری آیت بتاتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین. 4 کا بیان، اوپر سے چلیں تو نبی، نیچے سے چلیں تو صالحین. اب مجھے بتاؤ غوث پاک صالحین میں سے ہیں یا نہیں؟ داتا صاحب
بابا صاحب، خواجہ صاحب. تو ان لوگوں کو جب صالحین مانتے ہو اور یہ صالحین میں ہیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں. اور کوئی کہے کہ نہیں بابے تو کوئی چیز ہی نہیں، تو اس کی سنیں یا قرآن کی سنیں؟ اونچی تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے راستے پر. اب حضرت داتا گنج بخش، غوث پاک، بابا صاحب، خواجہ صاحب، یہ اللہ والے جتنے ہیں سچے، ان کے راستے پہ چلنے کی ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں دعا. تو ان کا دامن چھوڑ دیں کیا؟ تو ان کو دین نہیں معلوم تھا؟ ان کو دین نہیں سمجھ آیا تھا؟ آج کے یہ جو دو چار آ گئے سوشل میڈیا پہ، ان کو سمجھ آیا ہے؟ تو یہ کچھ نہیں جانتے. اللہ والے اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. اور کتنا جانتے ہیں؟ کیا کچھ جانتے ہیں؟ ہم نے صرف پڑھا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں سے میں صرف اپنے پیر و مرشد حضرت گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، جن کی کرامتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کتابوں میں نہیں پڑھی، سنی نہیں، دیکھی ہے، ان کا حال سناؤں میں ذکر کرتا رہوں گھنٹوں لگ جائیں، میرا بیان ختم نہ ہو. جو میرے اپنے ساتھ بیتی ہیں، پھر میرے والد صاحب قبلہ، پھر ہمارے گھرانے کے لوگ اور ان کے ہزاروں مریدوں کی باتیں کتابیں چھپی ہوئی ہیں. خزینہ کرم اٹھا کے دیکھ لو، کچھ جتنا تذکرہ محفوظ ہوا ہے وہ دیکھ لو. میں نے آپ کو کئی مرتبہ ان کی باتیں سنائی ہیں. اب یہ باتیں آج سنائیں تو لوگ کہتے ہیں جی اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے. آج کل فیس بک پہ آتا ہے نا، تم کرامتیں سنا رہے ہو، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. تو تمہارے ذہن میں چونکہ روحانیت ایمان نہیں ہے، تمہیں سمجھ آ سکتی نہیں ہے. میں قرآن سے بھی سنا سکتا ہوں، حدیث سے بھی، مگر جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی؟ ہم نے تو سچے واقعات، اور غوث پاک کی کرامتیں ہوں یا اولیاء کی کرامتیں ہوں، کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کا ثبوت موجود. ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کا ولی لایا یا نہیں لایا؟ قرآن میں ہے. مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو سمجھ آ سکتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر صحابہ کرام، پھر درجہ بدرجہ اولیاء کرام کی شان ہے. کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب. آج کل اس کا نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا. یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، اس کی وہ کتاب، اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور کسی کو پڑھے نہ پڑھے. اس کتاب میں یہاں موجود ہے میرے پاس، ابھی کہ میں نکال کے دکھا دوں. اس میں انہوں نے لکھا، دیکھو ولیوں کی کرامتیں کہ غیروں سے بھی لکھوا لیا. اس میں لکھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام تھا نعمان. ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے. ان کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص وضو کرتا نا، وضو، تو وضو کے بعد اس کے بدن سے جو قطرے پانی کے گرتے تھے ان کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا گناہ کرتا ہے. صرف پانی کے قطرے جو اس کے جسم سے لگ کے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ کون سا گناہ کرتا ہے. وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے. صحابہ کو دیکھا ہوا 70 ہجری کے بعد ان کی پیدائش، 77 یا 80 ہجری کی پیدائش امام اعظم کی. نبی کے تقریباً 70 سال کے بعد پیدا ہونے والے نبی پاک کے غلام، جب اللہ نے ان کی آنکھ میں اتنا اثر رکھا ہے، اپنے نبیوں کی آنکھ میں کتنا رکھا ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا، تفسیر نعیمی دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی. تجلی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں. فلما تجلی ربہ ہے نا، رب اس میں صفت ہے، تو صفاتی تجلی دیکھی
تو ان کی آنکھ کا بصارت کا، ایک ہوتی ہے بصیرت دل کی آنکھ، بصارت سر کی آنکھ، کیا حال ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں میلوں دور، رات کے اندھیرے میں میلوں دور، میلوں کے فاصلے پر کسی سیاہ رنگ کے گہرے رنگ کے پتھر پر چھوٹی سی گہرے رنگ والی چیونٹی چلتی تھی، رینگتی تھی، اس کی رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، جس نے صفت نہیں صفاتی تجلی دیکھی، اس کی یہ شان۔ تو جس نے صفاتی تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا، ان کی کیا شان ہے، کیا شان ہوگی ان کی۔ تو یہ اعتراض کرنے والے جانتے سمجھتے نہیں۔ دیکھو نا، آپ کو ڈاکٹری کے بارے میں نہیں پتا، میڈیکل سائنس تھیوری پڑھائی جاتی ہے، لیبارٹری میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ ایک شخص بازار سے اٹھائے میڈیکل سائنس کی کتاب اور خود پڑھ کے کلینک کھول لے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ایسی دوا دے گا، نہ مرض رہے گا نہ مریض، یہی حال ہوگا نا۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، یہی کہتے ہو نا۔ تو حالانکہ بازار میں کتابیں ملتی ہیں دواؤں کی، کوئی پڑھ کے کلینک کھول لے تو جاؤ گے، مانو گے اس کو؟ نہیں جی، اس نے 8 سال لگائے، 4 سال لگائے، پریکٹیکل کیا، پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کیا، اب یہ ماہر ہو گیا، اگر واقعی پڑھا ہو۔ ویسے اس نے کر لیا کوئی اور انتظام، وہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہو یہ ماہر ہے، آپ کو کوئی کہے گا میاں تم جانتے نہیں ہو تو دخل کیوں دے رہے ہو؟ کہے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ کو شک ہو تو بتا دیں۔ آپ ڈاکٹری میں دخل دیں تو کوئی کہیں گے تم ڈاکٹری پڑھے ہوئے ہو؟ کہے گا نہیں، تو کہیں گے پھر تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ کپتان جہاز اڑا رہا ہے، کیپٹن ہے، اس نے ایروناٹیکل جو بھی اس کا سارا سسٹم پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے 150-200 بٹن لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے نہیں، اس کا ہاتھ خود بخود جاتا ہے، وہ دباتا ہے، کتنے ٹن وزنی، کتنے لوگوں کو ہوا میں لے کے وہ جا رہا ہے، انجن ہی چلا رہا ہے نا، سارا وزن سارا کام انجن کا ہے۔ اب آپ اس کو کہیں نہیں یہ بٹن نہیں، یہ دبا دے، تو کوئی کہے گا تجھے جب پتہ نہیں ہے تو کیوں دخل دے رہا ہے؟ تو غلط بٹن دبوائے گا، سب کی جان لے جائے گا، یہی کہو گے نا ہر شعبے میں۔ تو جن کو دین اور روحانیت کا پتہ نہیں ہے وہ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح ڈاکٹری میں نہ پڑھا ہوا دخل نہ دے، اسی طرح جو دین نہیں جانتا اس کو دین کی بات اس طرح نہیں کرنی ہے کہ جی میں جانتا ہوں۔ جب وہ جانتا نہیں ہے اس کو دخل دینا۔ ہمارے ہاں موت ہو جائے کسی کی، سارے ہی مفتی بن جاتے ہیں، شادیوں میں بن جاتے ہیں سارے ہی، ہاں نہیں یوں کرو۔ بھئی تم جانتے نہیں ہو تو دخل کیوں دے رہے ہو؟ اچھا جی، بہت سے لوگ دلیل مانگتے ہیں، لاؤ جی کہاں لکھا ہے؟ اچھا جی، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب 3 دن ہو گئے، بخار نہیں ٹوٹ رہا، نزلہ بھی ہو رہا ہے، سر میں درد، نیند نہیں آ رہی، منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ کبھی پوچھا ڈاکٹر سے کون سی آیت میں لکھا؟ پوچھ رہا ہوں، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کیا بخاری میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ اور عالم کوئی بات سنائے تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو تب پوچھ کے تجھے پتا ہو، تجھے قرآن کا پتا ہو، تجھے حدیث کا پتا ہو، کس طرح معنی ہوتے ہیں، کس طرح مسئلہ نکلتا ہے، تجھے پتا ہو تو بات کر۔ لیکن شروع ہو جاتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ کیا بخاری میں ہے؟ بخاری میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو بخاری میں تو بہت کچھ نہیں ہے، حدیث کی صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے، 6 مشہور کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں، 70 کے قریب کتابیں ہیں، تو تو نے ایک کو لے لیا،
باقی کا کیا کرے گا؟ اور اگر یہی بات ہے کہ نہیں جی صرف بخاری میں، تو میں پہ بخاری سے اور بھی مسئلے سنا سکتا ہوں. وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، واش روم جانا ہے تو کیا کرنا ہے، تمہیں تو وہ بھی نہیں پتا. ذرا دکھاؤ نا مجھے، جو کچھ کرتے ہو سب کچھ بخاری میں دکھاؤ. پھر میں سوال کروں گا، پھر ان کے جواب دینا. لیکن خام خواہ اس میں پڑھتے ہیں. تو جب نہیں جانتے ہو تو پھر سیکھو، اور نہیں سیکھنا چاہتے ہو تو دخل. اچھا جی نہیں کہتے جی ہمیں پتا ہے، تو پھر کسی کے سامنے آؤ بات کرو. سامنے بھی نہیں آنا. پتا ہے کہ سامنے جائیں گے تو جواب نہیں بنے گا. تو اپنے ڈبے میں بند بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہو تو دلو فادلو، خود گمراہ ہو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہو. تمہیں نہیں پتا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو کوئی برائی ایجاد کرے اور جتنے اس پر عمل کرے وہ سب کے سب گناہگار، اور سب کے برابر وہ ایجاد کرنے والا گناہگار. دین کا معاملہ بہت احتیاط. امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. کوئی پوچھتا تھا آپ کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، ما ادری، میں نہیں جانتا. اور اس کو نصف العلم کیا مطلب کہ ذمہ داری سے بتانا ہے. اب آپ لوگوں کو تو چین نہیں ہے نا، کوئی چلتا ہو راہ چلتے مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا آرام سے بیٹھا ہو، بندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف ہے، کوئی اس کے منہ سے دوسرا لفظ نہ نکل جائے. جاؤ آرام سے پوچھو. مگر آپ لوگوں نے آداب تو سیکھے نہیں ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے سوال کرتا ہے. تو جواب کون دے گا؟ جو جاننے والا ہے. لیکن آج گمراہ کرنے والے آ گئے. کوئی کرکٹر ہے تو وہ درس دینے لگ گیا، کوئی سنگر ہے تو وہ درس دینے لگ گیا. بھئی تمہیں پتا ہے مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرے. کتنے؟ زور سے کہیں 21. میں ان لوگوں سے جو یہ آج کل درس دے رہے ہیں ان سے کہوں گا انہیں 21 علوم کے نام تو بتا دو. وہ 21 علوم جاننا تو دور کی بات ہے، ان کے صرف نام ہی بتا دو. وہ بھی نہیں معلوم اور شروع ہو گئے ہر شخص نے نہیں جی اپنی مرضی سے. اور وہ یہی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کے لفظ تو نہیں بدل سکتے، ترجمہ تفسیر غلط کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ ذمہ داری کی بات ہے، مگر ان کو احساس نہیں. تو جو انکار کر رہے ہیں وہ روحانیت سے، دینیات سے پوری طرح واقف نہیں ہے. اللہ کا ایک نام لینے میں کتنی برکت ہے، کتنا اثر ہے، ان کو معلوم نہیں. تو اللہ ہی نے اپنے بندوں میں اثر رکھا ہے. وہ اللہ جس نے لفظوں میں اثر رکھا، جس نے چیزوں میں اثر، جی یہ کھاؤ گے ٹھنڈک ہوگی، یہ کھاؤ گے گرمی آئے گی، اس میں یہ فائدے، اس میں یہ فائدے، تو وہ اثر کس نے رکھا ہے؟ اونچی. تو اسی نے بندوں میں بھی رکھا ہے، اپنے پیاروں میں بھی رکھا ہے. شیطان چھوتا ہے تو اس کا بھی جو مس کرتا ہے نا، صرف ٹچ کرتا ہے، تو اس کے اثر کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں؟ یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان صرف چھوتا ہے اور اثر ہو جاتا ہے. تو برے کا اثر مانتے ہو، بھلے کا اثر کیوں نہیں مانتے ہو؟ شیطان دشمن اللہ کا. شیطان کوئی جس پہ لعنت کی گئی، میرے نبی واق صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر کائنات بنائی گئی. مدینہ کے مضافات سبرب ارد گرد رہنے والے، انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ صبح تم نے پانی لے کر مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا ہے، جب نبی نکلیں تو ان سے کہہ دینا ان پہ ہاتھ پھیر دیں. بچے بھی دوسرے بھی آتے تھے، ٹھنڈک بھی ہوتی تھی، حضور اپنی انگلیاں گھما دیتے تھے. لوگوں کو پتا تھا یہ نبی ہیں. ہاتھ ہمارے پاس بھی ہیں مگر وہ اثر ہمارے پاس نہیں ہے. حضور جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ بال سفید ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی جلد پر بڑھاپے کے آثار آتے ہیں. حضرت علی پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے موسم کا اثر نہیں، نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی. ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ اونچی. ایک صحابی کو نبی پاک کا ہاتھ لگا ہوا، وہ آگے
دعا کرتا ہے، جو آتا ہے نا اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے کہ یا اللہ چونکہ میرا ہاتھ تیرے نبی کے ہاتھ سے لگا ہے تو اثر نبی پاک کے ہاتھ کے اثر کی برکت سے اس کو شفا دے دے۔ یہ صحابہ کا طریقہ۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی، تو جو اولیاء کو جانتے نہیں ہیں ان کو اگر آپ ان کے پیچھے لگو گے تو یہ خود بھی برباد ہوگے اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو گے، اور ایمان کے بغیر بخشش ہو سکتی نہیں۔ تو آپ نے جان لیا ان اللہ عزیز حکیم۔